السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75۔ اس کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے۔ وہ جملہ جس کا آغاز فعل سے ہو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، اور وہ جملہ جس کا آغاز اسم سے ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ ہر آیت کے اندر کئی جملے ہوتے ہیں جن کا آپس میں ربط ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے۔ الفاظ کا بھی آپس میں کنیکشن ہوتا ہے اور جملوں کا بھی آپس میں کنیکشن ہوتا ہے۔ اسی کنیکشن کو سمجھنے کے لیے، ترجمے کو سمجھنے کے لیے، ضمائر کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں، اس کا ترجمہ جان سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں۔ تو آج آپ بھی اس کنیکشن کو دیکھیے گا، محسوس کیجیے گا، جو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور سکھاتا ہے۔ جو پہلا جملہ ہے اس آیت میں وہ لکم تک ہے، کیونکہ اس کے بعد واو حرف عطف آ رہا ہے۔ تو جہاں پہ بھی حروف عطف آئیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے جو ہے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ شروع میں یہ جو حمزہ لگا ہوا ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اور تطمعون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، اور فا جو ہے یہ حرف عطف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کنیکشن ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ ہی ہے، اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ کیا پھر تم طمع رکھتے ہو؟ تو اس کے اندر جو انتم کی ضمیر ہے، ضمیر جمع مذکر حاضر کی، وہ اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل۔ یہاں تم سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ یہاں پہ تم سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ پھر کیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا، کہ وہ مان جائیں گے۔ ان مصدریہ ہے، اور ان کا اثر یؤمنون کے اوپر یہ ہوا ہے کہ نون اس کا گر گیا ہے، حذف ہو گیا ہے، جبکہ پہلے نون موجود تھا اصل میں۔ یہ ان مصدریہ کا ایک افیکٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ مان جائیں گے، لکم تمہارے لیے، مان جائیں گے یعنی ایمان لے آئیں گے۔ تمہارے لیے یہ جار و مجرور ہے اور متعلق فعل ہے۔ ہمیں عمومی طور پہ فعل کے بعد یہ جار و مجرور کا کنیکشن نظر آتا ہے۔ یہ مرکب جاری اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جو اپنا مفہوم واضح نہ کرے، جو پورا جملہ نہ بنائے۔ تو لکم سے آپ کو کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا کہ تمہارے لیے، کس کے لیے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ مسلمان بہت حریص تھے کہ سب ایمان لے آئیں، کفار بھی اور اہل کتاب بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، آفا تو کیا، تطمعون تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا، اس میں سب سے پہلے ان کا ترجمہ ہوگا کہ، پھر اس کے بعد فاعل وہ یعنی بنی اسرائیل، لکم تمہارے لیے، یؤمنوا ایمان لے آئیں گے۔ اب اگلا جملہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ،
پچھلا بھی جملہ فعلیہ تھا اور یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. وقت حالانکہ تحقیق، یہاں پہ واؤ کا ترجمہ اور نہیں کیا جا رہا، حالانکہ کیا جا رہا ہے. تو یہ یہاں پہ واؤ حالیہ ہے. واؤ دو طرح کے ہوتے ہیں ترجمے کے لحاظ سے. ایک کا ترجمہ اور کیا جاتا ہے، وہ واؤ حرف عطف ہوتا ہے، اور ایک کا ترجمہ حالیہ کیا جاتا ہے. یہ وہی ہے. قد تحقیق، کانا ہے، یہ فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فریقن ایک گروہ، یہ کانا کا اسم ہے. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں کاف کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے. منہم، ان میں سے. یہ جار و مجرور کا صیغہ ہے، اور اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ واؤ حالانکہ، قد یقیناً. منہم ان میں سے کچھ، فریقن لوگ، کانا ہمیشہ ایسے چلے آئے ہیں. یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ حالانکہ تحقیق یا حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. پھر اگلا جملہ یسمعون کلام اللہ. یسمعون وہ سنتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. واو نون سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ جمع مذکر غائب کی ہے بطور فاعل. مراد ہے بنی اسرائیل. اب ہم نے فاعل آئیڈینٹیفائی کر لیا، اس کے بعد مفعول ہمیں تلاش کرنا ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ کا لازمی جو جزء ہیں وہ فاعل اور مفعول ہیں. تو کلامہ ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مفعول بھی ہی ہے. اور یہ مرکب صورت میں یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے، جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے. تو اس میں کلام کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو کلام اللہ، اللہ کا کلام. اگر یہ جملے کے علاوہ ہمیں لکھا ہوا نظر آتا تو یہ کلام اللہ لکھا ہوا ہوتا، اللہ کا کلام. لیکن چونکہ اب یہ فعل کے بعد آیا ہے، اس لیے یہ مفعول بھی بن کے آیا ہے اور ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے. تو اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ ہم کلام اللہ، اللہ کا کلام، یسمعون سنتے ہیں. پھر اگلا جملہ ثم یحرفونہ من بعد ما اکلوہ. ثم پھر یحرفونہ، وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، یا بدل ڈالتے ہیں اس کو. فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس میں ہم ضمیر جو ہے جمع مذکر غائب کی وہ فاعل ہے. مراد ہے بنی اسرائیل. کون تحریف کر ڈالتے ہیں؟ بنی اسرائیل. اور جو ہو ہے ضمیر واحد مذکر غائب کی، یہ مفعول بھی ہی ہے، مراد ہے کلام اللہ. تو کلامہ کی طرف اس ضمیر کا اشارہ ہے، وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، یعنی اللہ کے کلام میں. من بعدی، اس کے بعد، یہ جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے. ما اکلوہ، ما جو، ما کا ترجمہ جو ہے، اور یہ ما موصولہ ہے. اکلوہ انہوں نے سمجھ لیا اسے. تو اکلوہ جو ہے یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. انہوں نے سمجھ لیا، کنہوں نے سمجھ لیا؟ اس میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل. اور ہو جو ہے اس کا اشارہ پھر کلامہ کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے سمجھ لیا اسے، اللہ کے کلام کو. اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ثم پھر یحرفونہ، وہ اسے بدل ڈالتے ہیں. من بعد ما اکلوہ، من بعد ما اس کے بعد کہ اسے، اکلوہ سمجھ چکے ہوتے ہیں یا وہ سمجھ لیتے ہیں. وہم یعلمون، واو حرف عطف ہے اور ہم یہاں پہ مبتدا ہے. یعلمون اس کی خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے
تو یہ یہاں پہ فعل مضارع مرفوع ہے، ہمیں نون کی موجودگی سے پتہ چل رہا ہے، جبکہ وہ علم رکھتے ہیں۔ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ خبر ہے اور وہ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 76، وَإِذَا اور جب، واو حرف عطف ہے اور اذا ظرف زمان ہے، زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر فعل ماضی آ جائے تو اس کا ترجمہ فعل مضارع میں کیا جاتا ہے، جیسے لقو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا انہوں نے ملاقات کی، لیکن یہاں پہ ترجمہ وہ ملاقات کرتے ہیں، اذا کی وجہ سے یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو جو حروف ہیں وہ افعال کے اوپر اپنا ایک بہت گہرا اثر رکھتے ہیں ترجمے کے لحاظ سے۔ اس میں جو ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، وہ اس کا فاعل ہے، مراد ہیں بنی اسرائیل۔ اللہ زینہ، ان سے جو، اسم موصول جمع مذکر، یہ مفعول بھی ہے یہاں پہ۔ آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو جب بھی اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ اس کا صلہ ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ آمنو جو ہے وہ اس کا صلہ ہے اللہ زینہ کا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، ان سے جو ایمان لائے، قولو وہ کہتے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مراد ہیں بنی اسرائیل۔ آمنا ایمان لائے ہم، یہاں پہ بھی قولو کا ترجمہ انہوں نے کہا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، تو یہ اذا کا اثر ہے۔ آمنا ایمان لائے ہم، فعل ماضی جمع متکلم، اور اس میں نا ضمیر جو ہے وہ جمع متکلم کی ہے، مراد ہے بنی اسرائیل۔ وَإِذَا اور جب، خلا علیحدہ ہوتے ہیں، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، وہ اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل۔ اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، بعضہم بعض ان کے، یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، اور بعضو مرفوع کس وجہ سے ہے کہ یہ فاعل ہے۔ اور جب علیحدہ ہوتے ہیں بعض ان کے، الی بعضن طرف بعض کے، جار و مجرور ہو کے یہ متعلق فعل ہے۔ تو یہ یہاں تک ایک جملہ تھا، اور یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا اور جب، بعضہم ان میں سے بعض، الی بعضن بعض کی طرف، خلا علیحدہ ہوتے ہیں یا اکیلے ہوتے ہیں، قولو وہ کہتے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، حرف استفہام ہے، اور تحدثون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حاضر کا صیغہ ہے؟ شروع میں علامت مضارع تا لگی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے مفعول بھی ہے، اور اس میں جو انتم ہے وہ اس کا فاعل تھا۔ کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، انتم سے مراد بنی اسرائیل ہیں اور ہم سے مراد مسلمان ہیں۔ بما ساتھ اس کے جو جار و مجرور اور ما موصولہ ہے، یہاں پہ آگے اس کا صلہ آ رہا ہے فعل کی صورت میں۔ فتح کھولا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اللہ اللہ نے، لفظ جلالہ اللہ اس لیے مرفوع ہے کہ یہ فاعل ہے، علیکم جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے۔ تو یہ ایک جملہ تھا، اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ قولو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ لیحاجوکم یہ لام تعلیل ہے،
وجہ بتانے کے لیے آتی ہے، اور اس کے آگے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ یحاجونا تھا، لی کی وجہ سے نون حذف ہو گیا، اور اس میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے جو اس کا فاعل ہے، مراد ہے مسلمان، تاکہ وہ جھگڑا کریں۔ کون جھگڑا کریں؟ مسلمان۔ اور کم ضمیر جمع مذکر حاضر کی مفعول بھی ہی ہے، تم سے، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ تو دیکھیں اگر ہم ویسے ترجمہ پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ سے مراد کون ہے، تم سے مراد کون ہے، لیکن جب ہم اعرابی لحاظ سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، ضمائر کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمارے پر یہ چیزیں واضح ہونے شروع ہو جاتی ہیں کہ ان ضمائر سے مراد کیا ہیں، پھر ہم غلطی نہیں کرتے۔ بھی ساتھ اس کے یہ جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے۔ اندہ ربکم، پاس تمہارے رب کے، تو یہ اندہ جو ہے وہ ظرف ہے، اور یہ بھی کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ فعل سے متعلق ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اندہ ربکم، پھر بھی کا، تاکہ پھر فاعل جو تھا ہم، تاکہ وہ اندہ ربکم تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں۔ افلا تاکلون، افلا کیا پھر نہیں، اس میں 3 حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں، حمزہ استفہام ہے، فا حرف عطف ہے، اور لا نافیہ ہے۔ تاکلون تم عقل سے کام لیتے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر، اس میں انتم کی ضمیر جو ہے جمع مذکر حاضر کی وہ اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل، تو کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ جبکہ حقیقتاً یہ واقعی عقل سے کام نہیں لیتے تھے، یہ جب اس طرح کی باتیں بنا رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو ان کی یہ باتیں بالکل واضح تھیں اور کھلی ہوئی تھیں، جبکہ بظاہر یہ بہت چھپ کے باتیں کر رہے تھے، اور یہ کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ ایک انسان جب چھپ کے گناہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، جبکہ اسے اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ کمزور ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت باریک بین ہے، وہ چھپی ہوئی باتوں کو جو ہم اپنے دل میں چھپاتے ہیں یا جو ہم اکیلے میں ظاہر کرتے ہیں وہ اس سب سے پوری طرح بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ جس کو یہ یقین آ جائے اللہ کی کامل قدرت پہ، وہ پھر اپنی تنہائیوں میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے۔ اسی کا اگلی آیت میں ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اولا حمزہ حرف استفہام ہے، واو حرف عطف ہے، اور لا نافیہ ہے۔ یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے، مراد ہیں بنی اسرائیل۔ کیا بھلا نہیں وہ علم رکھتے؟ وہ سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور لفظ جلالہ اللہ یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے۔ پھر آگے اس کی خبر آ رہی ہے، یعلم جانتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ما یسرون، ما موصولہ ہے مفعول بھی، یسرون وہ چھپاتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم ضمیر جو ہے جمع مذکر غائب کی ہے، اس کا فاعل مراد ہے بنی اسرائیل۔ تو وہ جو بھی چھپاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پوری طرح اس کا علم رکھتے ہیں یا اسے جانتے ہیں۔ وما یعلنون، اس جملے کا عطف جو ہے
وہ اسی جملے پہ ہو رہا ہے، ما یسرون پچھلے جملے پہ، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو اس کا بھی ہم اعراب اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے ما یسرون کا کیا تھا. اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ اولا یعلمون، یہ جملہ فعلیہ تھا، اور کیا وہ نہیں جانتے؟ پھر آگے جملہ اسمیہ ہے جو ان اللہ سے شروع ہو رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. تو اس جملے میں اگر ہم دیکھیں تو 3 جملہ فعلیہ تھے اور ایک جملہ اسمیہ. پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 78، ومنہم، اور ان میں سے کچھ، یہ جار و مجرور ہے، خبر مقدم ہے. امیون ان پڑھ ہیں، یہ مبتدا مؤخر ہے. تو یہ جملہ اسمیہ تھا کیونکہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کے بنتا ہے. ترجمہ کیسے ہوگا؟ وہ اور منہم ان میں سے، امیون کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. لا نافیہ ہے، یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے. اس کا فاعل مراد ہیں بنی اسرائیل. نہیں وہ علم رکھتے الکتابہ کتاب کا، یہ مفعول بھی ہے. الا سوائے، یہ کلمہ استثناء ہے امانیہ تمناؤں کے، اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہے اس کو مستثنیٰ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہا جائے اس نے سب پھل کھائے سوائے آم کے، یہ وہی مثال ہے. نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا سوائے تمناؤں کے، کہ کتاب کا انہیں ذرا برابر بھی کوئی علم نہیں ہے، صرف ان کی تمنائیں ہیں یا خواہشات ہیں جنہیں انہوں نے کتاب کا درجہ دے رکھا ہے، کہ وہ اپنی ہر خواہش اور تمنا کو کیا بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کا حصہ ہے یا اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ محض ان کی تمنائیں ہوتی ہیں. اللہ کی کتاب سے اس کا ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. آج بھی بہت سے لوگ اپنی تمناؤں کو اور خواہشات کو دین کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے. ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، ورنہ ایک وقت انسان پہ آتا ہے کہ شیطان اس کو جو راستہ سجھاتا ہے وہ یہ کہ اس کی جو تمنائیں اور خواہشات ہوتی ہیں وہ انہی کو دین کا نام دے دیتا ہے، اور انسان دین سمجھ کے ان پہ پھر عمل کرتا ہے. یہیں سے پھر بہت سی خرابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہی بدعتوں کا راستہ بھی ہے، جہاں دین کا علم نہ ہو وہاں پھر اس طرح کے راستے کھلتے ہیں. اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ لا یعلمون الکتابہ، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے. وَإِنْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وَإِنْ حرف عطف ہے اور ان نافیہ ہے، ہم مبتدا ہے، الا یظنون اس کی خبر ہے. یہاں پہ جو الا ہے وہ کلمہ حصر ہے، یعنی بات میں زور دینے کے لیے یہاں پہ یہ الا لایا گیا ہے، جبکہ جو پچھلا الا تھا وہ استثناء کے لیے تھا. مگر وہ گمان رکھتے ہیں، یظنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی فاعل ہے، مراد ہیں بنی اسرائیل. تو باب محاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ اور وَإِنْهُمْ، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں، الا یظنون کہ وہ گمان کرتے ہیں، مگر جو وہ گمان کرتے ہیں. دونوں طرح سے ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.